اب ہمارے پاس مولوی صاحب تشریف لائے رد شیعہ صاحب کیسے ہیں؟ رد شیعہ صاحب بات کریں جی، اپنا مائک کھول دیں یار. فون ایک جگہ رکھو نا، فون کو نہ ہلایا کرو، آپ کو پکچر صحیح نہیں آتی ہے اس طرح کا. فون ہلتا رہے گا نا، فون کو ایک جگہ پہ رکھ دیں اور بات کرنا شروع کر دیں. اس کو بات کرنا نہیں آتا شاید، آتا ہے بات کرنا بھائی، بات کرنا. فون کو نہ ہلایا کر یار، فون کو ایک جگہ رکھ دو، ہاتھ میں نہ فون کو ہاتھ میں نہ لیا کرو، کسی کتاب پہ کسی تاقچے پہ رکھ دو نا، ٹیبل پہ رکھ دو. اب بات کریں بھائی. جی بات کر رہا ہوں، وہ بھائی بولنے تو. اچھا میرا ٹاپک یہ کہ شیعہ مسلمان ہے یا نہیں. تو مسلمان کیا چیز ہے؟ پہلے مسلمان کی تعریف کرو نا. مسلمان کی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں. آپ کے خلیفے کا اسلام ثابت نہیں ہو رہا تھا، پہلے اپنا اسلام کا سوچو کہ مسلمان ہے. میں بالکل جس اسلام، دیکھو بھائی، جس اسلام میں ابو بکر پیغمبر کا ساتھی ہے، اسلام میں ابو بکر عمر جو ہے وہ خلیفہ برحق ہے، جس اسلام میں تراویح ہے، تو اس اسلام کا ہم جز نہیں ہے جی. جو اسلام بدعات کا مجموعہ ہے، کیونکہ ہم خالص اسلام کا جز ہے، ہم خالص اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں نا، اس کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جو ڈیفینیشن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے نا جی، آپ کا جو ڈیفینیشن ہے اسلام ہے نقلی اسلام، ہم اس نقلی اسلام ہمیں چاہیے نہیں، وہ نقلی اسلام اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، مانتے ہیں اپنے آپ کو. اب اصلی مسلمان شیعہ کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. خالص مسلمان شیعہ، اصلی مسلمان ثابت کریں. ثابت کرتا ہے نا، ثابت کریں اگر آپ مسلمان ہیں. میں ابھی ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں. ثابت کیا تو کلمہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنا پڑے گا. نہیں یہ بات. اچھا آپ اپنا تعارف تو کرائیں. یہ بات نہیں ہے، دیکھو یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ ڈنڈی مارنی چاہیے آپ کو، یہ ڈنڈی نہیں مارو. آپ نے کہا ثابت کرو نا، اگر میں نے ثابت کر دیا تو نہیں مانے گا. اگر ثابت کریں، اگر میں نے ثابت کر دیا کرنا پڑے گا. بھائی صاحب اگر کرنے کے لیے بالکل تیار. اچھا یہ بات بتائیں نا، اپنا تعارف تو کرو نا، آپ ہے کون؟ تعارف تو کرو اپنا مولوی صاحب. میرا نام محمد ہے. پورا نام ہے کہ نام ہے محمد ہے، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، محمد ہے. ڈرتے ہو بھائی؟ شکل آیا محمد تقی. پورا نام اپنا تعارف کراؤ بھائی، آپ کون ہیں، کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ او بھائی ایسے. ہاں جی بھائی، او بھائی میرا نام محمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کام کیا کرتا ہے محمد صاحب؟ میں طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں مدرسے میں کراچی میں. اچھا یہ فون صحیح سیدھا رکھے نا بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لٹک رہے ہیں کسی دیوار سے یا کسی فون کو سیدھا کریں گے نا تو آپ کا پکچر بھی سیدھا ہو جائے گا. فون کو سیدھا رکھے، آپ کا پکچر سیدھا ہو جائے گا. فون میں صرف میرے ہاتھ ہے اور کچھ نہیں ہے. میرے پاس ہاتھ ہے اور کچھ نہیں ہے، اسٹک میرے پاس نہیں ہے کیمرہ والی نا. فون کو آپ کسی ٹیبل کسی کتاب پہ بھی رکھ سکتے ہیں نا مدرسے میں. لیکن ابھی میں کہیں اور بیٹھا سیدھا ہوں رکھو بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لٹک رہے ہیں دیوار سے بھائی. ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے اپنے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا آپ ثابت کرو کہ شیعہ مسلمان ہے جی. یہ دلیل ہے، کس کی کتاب ہے؟ کتاب ہے سنن ترمذی. آپ بہتر ہو گیا، اب آپ کی پکچر صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ لے لو بھائی. اب کیا کرتے ہیں بھائی، اب جماعت عمریہ کی طبیعت صاف کرنے کی باری آئی ہے جی. یہ کتاب ہے سنن ترمذی. کس کی سنن ہے؟ ترمذی کی سنن. ہماری شیعوں کی کتاب نہیں. سنن ترمذی وهو الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل لأبي عيسى ابن ثورة الترمذي متوفى سنة 279. ٹھیک ہے نا؟ چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 1078. یہ ہے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ غلط تو نہیں پڑھا میں نے؟ صحیح پڑھا ہے نا؟ ہاں چلیں جی. عن جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجۃ یوم عرفہ. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. وہو علی ناقۃ القصواء یخطب. وہ ان کا ناقے کا نام، اونٹنی کا نام قصوات تھی، قصوات تھا. اس ترجمہ ہے مجھے، آپ عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، ترجمہ آ جائے گا. عبارت پڑھیں آپ. نہ ترجمہ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں نا، آپ کے لیے تو نہیں پڑھتا، لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں. لوگوں کو عربی نہیں جانتے نا. آپ نے بولا ثابت کرو. ثابت تو لوگوں کو سمجھانی چاہیے. ٹائم میرے پاس بہت. ہاں ٹائم رکھو نا آپ کا. یخطب، وہ اونٹنی قصوہ نام ہے، اس پہ خطبہ دے رہے تھے. اب یار سن لو نا. فسمعت یقول، تو میں نے ان کو سنا کہ وہ اس طرح فرما رہے تھے. یہ انہوں نے دلیل مانگا نا کہ ثابت کرو شیعہ مسلمان ہے. جب دلیل مانگا تو دلیل سنا بھی کرو بھائی. ہاں کریں. یا ایھا الناس، انہوں نے فرمایا سب لوگوں سے، اے تمام لوگوں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انی ترکتو، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دی ہے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے میت حساب کیا ابھی سے، یعنی میرا موت یقینی ہے، میں جا رہا ہوں. یہ حجۃ الوداع ہے، اس میں میں آپ سے وداع کر رہا ہوں، تودیع کر رہا ہوں. خدا حافظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے درمیان کچھ ایام کے مہمان ہیں، میں جا رہا
کے جا رہے ہیں, اچھا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو ہم آپ کے بعد اپنا کون سا خاک اپنے سر پہ مارے ہیں؟ ہم آپ کے, ہمارا چارہ کار کیا ہوگا؟ آپ ہمارے ہادی ہیں, آپ کے بعد ہمیں کون ہدایت دے گا یا نبی اللہ؟ فرماتے ہیں ہاں سنو, انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ان افراد کو, ان اشیاء کو کہ اگر ان کے اتباع کرو, ان سے سیکھو, ان کے پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ہاں وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عترت اہل بیت, کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ میرے اہل بیت علیہ السلام. اور وہ فی الباب عن ابی ذر, یہی حدیث ابی ذر سے بھی مروی ہے, ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے, زید بن ارقم سے بھی مروی ہے, حذیفہ بن اسید سے بھی مروی ہے. وهذا حدیث حسن منہاج غریب حسن من هذا الوجه, یہ حدیث اس سند کے ساتھ حسن ہے, غریب ہے, اور لیکن یہ دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے. اچھا اگلا حدیث دیکھیں, حدیث نمبر 3813 عن زید بن ارقم قال, زید بن ارقم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں جناب, بتاؤ, ہاتھ اٹھایا آپ نے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ہماری کتابوں کو مانتے نہیں ہیں نا, پھر آپ اپنی دلائل وہاں سے کیوں دے رہے ہیں, اپنے آپ کو وہاں سے کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ آپ اپنی کتابوں سے ثابت کریں. آپ کی کتابوں سے مناظرہ میں ہمیشہ مخالف کی کتاب سے ثابت کیا جاتا ہے نا. اگر شیعہ کتاب کو تو آپ مانتے نہیں ہیں, ہم آپ کی کتابوں سے اس لیے ثابت کرتے ہیں کہ ہم آپ سب دنیا کے لیے ثابت ہو جائے نا. مناظرے کا اصول یہ ہے کہ خصم کی کتابوں سے خاموش, آپ نے دلیل مانگے تو دلیل سنو, ہماری کتابوں سے دلیل پیش نہ کرو, ہماری کتابوں سے ہماری بے عزتی نہ کرو. اے سن لے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو, میرے وصی وہ ہیں کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. احدہما اعظم من الاخر, ایک دوسرے سے بڑا ہے. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض, وہ کتاب اللہ ہے آسمان سے زمین تک ایک رسی ہے جو لٹکا ہوا ہے. وعترتی اہل بیتی, اور دوسرا میرے عترت میرے اہل بیت ہے. ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض, اور دوسرا میرے اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. فانظروا کیف تخلفونی فیہما, تو دیکھو اچھی طرح سے سوچو کہ میرے بعد ان کے بعد ساتھ کیا کرو گے. اچھا اب کیا ہوا میرے محترم ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دنیا سے چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے جانشین دو ہیں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہاں سے دو نتیجے نکلے. ایک نتیجہ یہ کہ صرف اور صرف خالص صحیح مسلمان شیعہ ہیں, کیونکہ صرف شیعہ ہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. ہم قرآن کی بھی اتباع اس لیے گمراہی پہ ہو ہی نہیں, گمراہی پہ ہم ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. دوسری جانب سے آپ لوگ کافر ہو, دین سے خارج ہو, اور آپ صحابہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی وہ گمراہ تھے, دین سے خارج تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ میرے بعد میرے اہل بیت اور قرآن کی اتباع کر. خاموش میرے بات, بس ایک منٹ میری بات ختم ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ, طلحہ, زبیر تمہارے پیر, نہیں, انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی, اس لیے گمراہ ہیں. کیوں گمراہ ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں بولتے نا. انہوں نے فرمایا اگر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہوگے. انہوں نے کبھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی, بلکہ کہا کہ ہم امام اہل بیت کو علیہ السلام کو ہماری پیروی کرنی چاہیے. تو اس لیے وہ گمراہ ہیں, منکر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی خلافت بھی باطل, اور اسی لیے آپ بھی دین سے خارج ہو, گمراہ, کیونکہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے. جواب دو جی. میں بولوں بولو. آپ نے جو حدیثیں بیان کی, پہلی بات تو آپ ہماری کتابوں کو مانتے نہیں, اور آپ نے اپنا ایمان انہی سے ثابت کیا ہے. اور نمبر 2 کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں؟ اس میں تو قرآن اور اہل بیت کا ذکر آیا ہوا ہے نا, کہ جو قرآن کو مانتا ہے, اہل بیت کو مانتا ہے, وہی مسلمان ہے. کیا ہم مسلمان قرآن کو نہیں مانتے, اہل بیت کو نہیں مانتے؟ اور قرآن میں تعریف تو آپ کرتے ہیں نا, اہل بیت میں غلو آپ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. بھائی صاحب حدیث میں یہ نہیں لکھی قرآن اور اہل بیت کو مانو, حدیث میں یہ لکھی ان کے اتباع کرو, پیروی کرو, ان سے سیکھو. بات یہ ہے کہ تم لوگ دینی مسائل میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تو گمراہ ہو گئے نا. صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی, گمراہ. اچھا پہلے قرآن کی مانی ہے, اہل بیت کی مانی ہے, پہلے قرآن کی مانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. یہ ایک ہی ساتھ ہے, ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ پہلے کس کو مانو. ایک اور بات, پہلے نبی کو مانیں گے, قرآن کو مانیں گے. نبی قرآن سے الگ ہی نہیں ہے. سوال ہی غلط ہے مولوی, سوال غلط ہے تمہارا. سوال غلط نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ الگ بات ہے, سوال صحیح ہے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن اور نبی اہل بیت علیہ السلام الگ ہے. پہلے کس کی مانے ہے, قرآن اور اہل بیت. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہیں, الگ ہو ہی نہیں سکتے, تو وہ کافر ہوگا جو ان کو الگ کرے گا نا. ہاں اب ختم ہے نا جی. میں نے کیا ثابت کیا عزیزو؟ میں نے ثابت کیا کہ خالص شیعہ صرف مسلمان ہے,
کیونکہ صرف مسلمان ہیں، صرف شیعہ ہیں جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ ڈنڈی نہیں مار رہے، ڈنڈی نہیں مار رہے، ڈنڈی نہیں مار رہے. قرآن میں آیا کہ دین سے گمراہ رسول. اب آ جاؤ، قرآن میں لکھا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پھر وَأُولِي اہل الْأَمْرِ بیت تو بعد میں ہے نا، پہلے تو حضور کی وَأُولِي مانیے. الْأَمْرِ مِنْكُمْ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ واو جو ہے نا، یہ واو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے الگ ہے. واو عطف کے لیے، اکٹھے بیان کرنے کے لیے، تفریق کے لیے نہیں ہے. عطف کہتے ہیں اکٹھا کرنا، عطف نہیں کرتا الگ کرنے کو. اچھا محمد تقی صاحب، محمد تقی صاحب سن لیں. دیکھو یہاں پر سب کے سامنے آپ نے کیا کہا کہ شیعہ کو ثابت کرو کہ شیعہ مسلمان. میں نے ثابت کیا کہ صرف شیعہ مسلمان، اس سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام. میں نے صرف ثابت کیا کہ صرف شیعہ مسلمان. میں نے ثابت کیا کہ آپ کے اکابر دین سے خارج ہیں، کیونکہ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام وہ صرف اسی صورت میں ہدایت پہ ہو سکتے ہیں کہ اہل بیت کی اتباع کریں. انہوں نے اتباع نہیں سے بات کر رہے ہیں مجھے جی بات کریں، آپ بات کریں. اگر اولل الامر سے اہل بیت مراد ہے تو آپ ثابت کر کے دکھائیں نا، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، کون سی تشریح ہے؟ اولل الامر میں بتاتا ہوں میں اچھی طرح سے سننا، اچھی طرح سے سننا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولل الامر کسے کہتے ہیں؟ ابھی سننا، ابھی میں صحیح ترجمہ کیا نا. اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو پتہ چلا وہی اطاعت جو رسول ابھی بتاتا ہوں نا. اولی الامر کا مطلب کیا ہے؟ معنی بتاؤ. ابھی بتاتا ہوں. نہیں آپ نہیں بولو، آپ صبر کرو، ہم بات کر رہے ہیں نا. تو آپ نے سوال کیا نا کہ ثابت کرو کہ اس سے مراد اہل بیت ہے. ثابت کرو یا نہ کرو؟ آتا ہی نہیں بیچارے کو. محمد تقی آپ کے استاد کہاں؟ آپ مدرسے میں رہے نا. استاد کو بلا، استاد کو ساتھ بٹھاؤ. بڑے مولوی نو بلا، نہیں بڑے مولوی کو بلاؤ. بڑے مولوی پان والے، پان کھانے والے حاجی کو بلاؤ. حاجی کو بلاؤ ساتھ تاکہ اس سے بات ہو، کیونکہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے. آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے نا. آپ نے نام رکھا رد شیعہ. شیعہ کے آگے پھنس گئے جی. شیعوں کے آگے آ کے اپنا کلمہ بھول گئے. چلو ٹھیک ہے، ایک بات اور کروں. اب بڑے مولوی کو لاؤ. بڑے مولوی پیچھے بیٹھا نا 60 کیمرے کے باہر. ایک بات کروں، کیمرہ اس پہ لے کے آؤ، کیمرہ گھما دو بڑے مولوی پہ. ایک بات کروں تاکہ میں پورے سپاہی صاحب کا طبیعت صاف کروں. مولوی کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، مولوی کہاں؟ میرا دوست بیٹھا ہوا ہے. مولوی کہاں؟ مولوی نہیں، میرا دوست بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ. رات کو مولوی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے مدرسے میں؟ نہیں ہوتے. چلیں جی، وہ اگلے دفعہ ان کو لے کے آنا آپ نے. اچھا سن لو، اگر ہیں بھی تو چپ گئے، اگر ہیں بھی تو باہر ڈر سے چپ جاتے. اب سن لو، آپ کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو میں آپ کے لیے خاص لایا تھا. ابھی میں ثابت کروں اولی الامر کا یا ثابت نہیں کروں؟ اس کو رہنے دیں. آپ ثابت کریں نا اولی الامر. اب بات کریں نا. ہاں پھر آپ خاموش ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ جو طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی طاعت اولی الامر کے لیے. فرق ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں اولی ہے. الامر ہے کیا چیز؟ اب سن لو نا پلیز، اب سن لو نا. جو بھی ہے وہی ہے جس کی وہی طاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی طاعت اولی الامر کے لیے. ہائے. تو پھر نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اولی الامر کو ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. ہائے نسب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. جن کے نسب مشکوک ہے نا، ہائے جن کے نسب مشکوک ہے وہ ان کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہے ہی نہیں. جو تیمم کو نہیں جانتے تھے تیمم کیا چیز ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. رسول جو طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی طاعت اولی الامر کے لیے. آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے اس امت میں جو طہارت میں، جو پاکی میں، جو نور ایمان میں، جو قرب خدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ قرآن کھول کے دیکھو. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا تطہیر صرف نبی کے لیے نہیں ہے. اذھاب الرجس، پلیدیوں سے پاکی، صرف اس امت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. اس میں کچھ اور حضرات بھی شامل ہیں. ہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی لگا کے کملی کے نیچے داخل کر کے بتایا دنیا والوں کو کہ کون میرے مساوی ہیں، کون میرے جیسے ہیں پاکی میں، نور عصمت میں، قرب خدا میں، نور ایمان میں، کون میرے جیسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میں تمہیں دکھاتا ہوں. آ جاؤ جی، آ جاؤ جناب. یہ کتاب کھڑی ہے جی، کتاب صحیح مسلم. کتاب صحیح مسلم میں ملاحظہ کریں عزیزو، کتاب صحیح مسلم میں یہ اللہ آپ کی ہدایت کی تعریف کر دے. پہلے آپ چلے گئے اہل بیت میں، اہل بیت نہیں چلے. یہ تعریف وہی ہے وہی تعریف وہی جس کی طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے. میں نے 10 دفعہ بتایا تجھے سمجھ نہیں آئی. صحیح مسلم دیکھو
صحیح مسلم کو رہنے کو بعد صحیح میں مسلم دیکھتے ہیں، لیکن پہلے آپ سن لے خاموش محمد تقی خاموش محمد تقی سن لے یار سیکھ لو آپ بات سے ہٹ رہے ہو، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پرابلم کیا ہے محمد تقی؟ سوال کر کے پھر بولنا شروع ہو جاتے ہو. یہ چیز دیکھو، اس کے مولوی آ گئے جی، مولوی آ گئے، مولوی نے کیمرے پہ ہاتھ رکھا ہے. مولوی کوئی بھی نہیں آئے گا، مولوی کوئی بھی نہیں، میں اکیلا بیٹھا ہوں، میں ثابت کر دوں گا. آپ اولی الامر کی تعریف تو کریں. ابھی تعریف 10 دفعہ کی ہے. وہی ہے اولی الامر جس کی طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت جیسے واجب ہے، جس کی معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت جیسے حرام ہے، وہی اولی الامر ہے. خاموش خاموش. ان عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل. اچھا آپ بات کرنا چاہتے ہیں بھائی، آپ بات کریں، پھر وہ نہ کریں کہ مجھے بات نہیں کرنے دیا. آپ بات آپ نا اولی الامر ثابت کریں، اولی الامر کون ہے پہلے. چلیں جی، میں نے ثابت کر لیا. آپ کو سمجھ نہیں آئی، دوسروں کو سمجھ آئیے نا. داڑھی آپ کی لمبی ہے، سنتے ہیں نہیں، سمجھ آتی نہیں، کہتے ثابت کرو. 10 دفعہ میں نے کہا ہے، میں نے جو بولا ہے آپ کہہ دو یہ غلط ہے. میں نے جو باتیں کی نا کہہ دو یہ غلط ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ میں نے توضیح دی. آپ کی بات بالکل غلط ہے. ابھی آپ کے پاس دلائل نہیں، آپ آج نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے. ابھی جو میں نے باتیں کی نا، میں نے جو باتیں کی ہیں ایک چیز دکھاؤں، کرنے کو آپ اس کو غلط ثابت کرو نا. بتاؤ ایک چیز دکھاؤں آپ کو. کوئی غلط بے حیائی والی چیز نہ دکھانا. کیمرہ آپ کے پاس ہے، بے حیائی والی چیز نہیں دکھانا. اپنی بدنامی نہیں کرنا، اپنے مدرسے کی بدنامی نہیں کرنا. کتاب دکھانی ہے آپ کو. دکھاؤ کتاب دکھاؤ. آپ کو کتاب دکھانی ہے. دکھاؤ جی دکھاؤ. کتاب دکھا دوں؟ دکھاؤ جی دکھاؤ. یہ کتاب پڑھی میرے سامنے. اس کو جانتے ہو کتاب کو؟ نہیں جانتے جی، نہیں جانتے. ضیاء الرحمن فاروقی نہیں جانتے. اس کو پڑھ کے آ جاتے نا، دیکھ لے آ جاتے نا، اس کو پڑھ کے اچھی طرح دیکھ لیں. آپ نے کتاب کو دیکھا ہے؟ نہیں آپ اس کتاب کو اچھی بار ایک بار دیکھ لیں، شاید آپ کے علم میں ہو. ٹھیک ہے بھائی. ماما نہیں علم میں نہیں ہے. دیکھو یہ فرق تجھ میں اور ہم میں کتنی زمین آسمان کا ہے کہ میں تمہارے اپنی کتابوں سے ثابت کرتا ہوں، اور تو اپنی جو ہے نا شیعوں کو کافر سے اپنی کتاب سے ثابت کر سکتا ہے. اس کتاب کو جانتے ہو؟ حیات القلوب جانتا ہوں. اس کو جانتے ہو؟ جانتے ہیں بھائی. حیات القلوب یہ فارسی کتاب ہے، یہ کوئی مصادر میں سے نہیں ہے. جی بھائی جانتے ہیں؟ نہیں بھائی صاحب آپ نے بات اس کو جانتے ہو؟ چلے بھائی اس کو دیکھو بھائی، یہ حیات القلوب وغیرہ یہ مصادر میں سے نہیں ہے. ہمارے مصادر، اگر آپ شیعوں کے خلاف مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نا، دلیل لانا چاہتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بات کرنا آپ کو آتا ہے، تو آپ جو ہے ان کتابوں سے جو آپ کے پاس ہے ان سے تیاری کرو، اچھی سے تیاری کرو، دلائل ابن نصی کو ادھر آ جاؤ، کیونکہ ادھر مولوی حضرات منتظر ہیں. ہم بیچارے ان کا کیا ٹائم ضائع کریں آپ کے ساتھ. نام رکھا آپ نے رد شیعہ، الٹا آپ نے اپنا کفر ثابت کیا.